یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری, وائز نمبر 642. اسماعیلیہ ایسوسیشن فار زائر ریپبلک تاریخ 7 اگست 1972 روزے وائز ابو علی علی بھائی کنسا صادر خانہ جماعت خانہ میں صبح صادق وقت کریل وائز تمہارے من وسے شاستری بھور سوامی स्वामी मारा गिनान अखरा सुध पाए आशा माणिक मोती लाल जवेर चुन चुन कनक लगाई याली मानक मोती लाल जवाहर चुन चुन कनक लगाई. मौलाना हज़रत इमाम पे सलवत पढ़ो मोमिनो. अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु मुहम्मद व आलि बुर्द हसन कबीर दिन माँ बाप का यह गिनान सुबह की विनती के गिनानों में है. और विनती का मतलब हम्द व सना, खुदा के वखान और उसकी तारीफ, खुदा के हुजूर में अपनी आजिज़ी. बंदे को खुदा ताला ने अकल बख्शी, जीवन गुजारने के लिए उसने उसके लिए सब बंदोबस्त किया, खाना पीना, मकान दुकान, बाल बच्चे, दिल को खुश करने की चीजें भी उसने दुनिया में बना रखी हैं. इंसान को अपने मजहब के अंदर रह के, नेकी के अंदर, भलाई के अंदर रह के मौज शौक करने के बहुत से साधन हैं. और ये कोई जरूरी नहीं कि इंसान अपने दिल को खुश करने के लिए गुनाह करे या मौज शौक करने के लिए वो बदी बुराई के अंदर, नाफरमानी के अंदर फंसे. ऐसी कोई जरूरत नहीं. लेकिन इंसान अपनी मर्जी से चलने का आदी हो गया, यानी उसकी आदत हो गई है, बेदरकार हो गया है. और जब इंसान बेदरकार होता है, गाफिल बन जाता है, तो उसको फिर मार पड़ती है. और खुदा उस बंदे को कि जो उसका खुद का होता है, जिसको खुदा प्यार करता है, उसको बदियों बुराइयों की तरफ जाने नहीं देता. मगर जो लोग खुदा से भाग जाते हैं, यहाँ भाग जाने से मेरा मतलब यह है कि वो उसकी फरमान बरदारी की परवाह नहीं करते, खुदा की याद से गाफिल हो जाते हैं. ये समझ के हम अपना फोड़ लेंगे तो खुदा उनको छोड़ देता है, उनको छोड़ देता. फिर वो भटकते हैं. शुरू के अंदर उनको आजादी मिलती है, खुदा छोड़ देता जब तो उनको पहले बहुत ऐसा लगता है कि हम ऊपर चढ़ते हैं, आजाद हो गए, हमारी मर्जी से सब कुछ होता है. लेकिन अंजाम उसका खराब होता है. मगर जो लोग खुदा के ऊपर भरोसा रखते हैं और उसके दामन में पड़े हुए हैं और कहते हैं हमेशा उसको कि तेरे बगैर हमारा कोई नहीं, तेरे ऊपर ही हमारा भरोसा और आसरा है, फिर वो थोड़ी बहुत ही कुछ गलती कर देते हैं तो खुदा एक अच्छी माँ की तरह या बाप की तरह गुस्सा भी करता है, झिड़कियां भी देता है और कभी कभी एक आध तमाचा भी मारता है, लेकिन प्यार के साथ. और अपने बच्चे को घर से बाहर नहीं जाने देता, और कभी बाहर जाता है तो उसका सब बंदोबस्त करता है. तो ये फर्क है उस बंदे का जो खुदा के ऊपर अपना तवक्कुल और भरोसा करे, और उस बंदे का कि जो खुदा से भाग जाता है नाफरमान होके. वो बच्चे, वो बंदे खुदा के कि जो उसी के आसरे के ऊपर बैठे रहते हैं,
جیسے جیسے وہ عمر میں بڑے ہوتے رہتے ہیں، ماں اور باپ کی طرف سے ان بچوں کے اوپر زیادہ بخششیں اترتی ہیں، بھروسہ اترتا ہے، چھوٹے موٹے جوخمداری کے کام باپ اس کو سونپتا ہے، اور جب وہ ایک دم جوان ہو جاتا ہے تو باپ ریٹائر ہو کے اپنی حیاتی میں اپنی نظر کے سامنے اپنے بچے کو بہت سی چیزیں سونپ دیتا ہے کہ وہ باپ کی طرف سے ساری کمانڈ ہاتھ میں لے کے کام کاج کرتا ہے، بینک کا، بلڈنگ کا، بیپار کا، گھر کا، سب کچھ۔ اسی طرح سے روحانیت ہے، روحانی چیز بھی ایسی ہی ہے۔ جو بچے خدا کے نزدیک رہتے ہیں، اس پہ بھروسہ کرتے ہیں، خدا سے لگنی لگاتے ہیں، خدا سے پریم کرتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کا آتما بڑا ہوتا جاتا ہے۔ جیسے جیسے اس کا آتما بڑا ہوتا جاتا ہے، تیسے تیسے خدا اس کے اوپر مہربانیاں کرتا جاتا ہے، اس کے اوپر زیادہ بھروسہ کرتا جاتا ہے، خدا اس کو روحانی شکتیاں دیتا جاتا ہے۔ یہ جانتا ہے کہ یہ روحانی شکتی کا کوئی ایسا درپیوگ نہیں کرے گا کہ جس کی وجہ سے نقصان ہوئے، اس لیے خدا اس کو دیکھ دیکھ کے، یعنی اس کی حالت کو دیکھ دیکھ کے اس کو بخششیں دیتا ہے، اور یہ بخششیں سب کو ملتی ہیں۔ ان بخششوں میں سے پیر نے ایک بخشش کا ذکر کیا، یا مولا تو میرے من میں بسا ہے۔ چھوٹے جو آدمی ہوتے ہیں، یعنی عمر کے اندر، جیسے کہ بچے، ایک چھوٹا بچہ لے لو 3-4 سال کا، اس کو پریم کا پتہ نہیں، وہ نہیں جانتا کہ ماں کے ساتھ مجھے پریم ہے، اس کو اس بات کی فیلنگ نہیں، مگر اتنا جانتا ہے کہ ماں کے بغیر، باپ کے بغیر وہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن اس بچے کو پریم کا پتہ نہیں، وہ پریم کرتا ضرور ہے لیکن سمجھ نہیں ہے۔ لیکن جب وہ خود بڑا ہوتا ہے، 20-25 برس کا جوان، تب اس کو پتہ لگتا ہے کہ پریم کیا چیز ہے۔ اسی طرح سے مومنوں، ایسے لوگ کہ جو روز جماعت خانے آتے ہیں، دسوند دیتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، مذہب کے اوپر چلتے ہیں، عمل کرتے ہیں، مگر ان کا آتما پاورفل، بلوان نہیں بنا، آتما جوان نہیں بنا، آتمک درشٹی سے اونچے نہیں اٹھے، تو یہ اس 3-4 سال کے معصوم بچے کی طرح ہیں کہ جو اپنی ماں کے ساتھ یا اپنے پتا کے ساتھ محبت تو کرتے ہیں مگر سمجھتے نہیں، ان کو اس بات کا پتہ نہیں، کیونکہ آتما چھوٹا ہے۔ جب وہ جوان ہوتے ہیں پھر ان کو پریم کا پتہ لگتا ہے، اے مولا تو میرے من میں بسا ہے۔ اور گنان اکشر سے، یہ گنان اکشر بیت الخیال کا بول ہے۔ گنان بولتے ہیں عقل کو، گنان کا مطلب روشنی، گنان کا مطلب علم، سمجھ، اس کو گنان کہتے ہیں۔ یہ جو گنان اکشر ہے، بیت الخیال کا بول ہے، جس میں سے میرے کو علم ملتا ہے، روشنی ملتی ہے، نور ملتا ہے۔ نور کے اندر علم بھی آ گیا، عقل بھی آ گئی، روشنی بھی آ گئی، سب کچھ آ گیا، نور ملتا ہے۔ یا مولا تو نے میرے دل کے اوپر ایسے نقش بنائے جس طرح کے ایک سونے کا داگینہ بنا کے اس کے اندر ہیرے، موتی، لال جوہر تک آتا ہے تو اس کا ایک وہ ڈیزائن بناتا ہے، ڈیزائن بناتا ہے رنگ کے حساب سے، سائز کے حساب سے، اور جو لال موتی ہیں، جواہر ہیں، اس کی قیمت کا، اس کے رنگ کا، اس کی سائز کا، اس کے وزن کا سب کچھ دھیان کر کے ایک ڈیزائن بناتا ہے، اور وہ ڈیزائن سونے چاندی کے اندر بنتا ہے۔ پھر حسن کبیر دین نے ایک جگہ پاٹ میں ایسا فرمایا اننت اکھاڑے میں کہ مولا کی طرف، یعنی ہمارے گنانوں میں جہاں نر آتا ہے، نر کا مطلب امام ہے اور گرو کا مطلب پیر ہوتا ہے، تو کہتے ہیں نر سونا اور گرو روپا، منیور ہیرا جان۔ ایک آدمی نے مجھے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، ہیرا تو زیادہ قیمتی چیز ہے، نر کو، امام کو سونا بنایا، خود کو چاندی بنایا اور مومنوں کو ہیرا بنایا۔ میں نے کہا ہاں، اچھا تمہارے پاس ہیرا ہے، کیا کرو گے؟ ہیرے کی قیمت کیا ہے؟ کچھ نہیں، جب تک کہ وہ سونے چاندی کے اندر نہیں باندھا جاوے تب تک ہیرے کی ویلیو نہیں۔ صرف پاکٹ میں رکھنے کے کام ہیرا نہیں آتا، اس کے لیے
सोने चांदी से मतलब शाहपीर है, और तुमको एक बच्चे की तरह उठाने के लिए उसकी जरूरत है, यानी तुम्हारी मोहताजी है इमाम के ऊपर, तुम उसके मोहताज हो। हीरा मोहताज है सोने का, 1 लाख सोना होवे दागीना बन सकता है, लेकिन 1 लाख हीरा कोई काम का नहीं, उसको मोहताज है। इस बात का ख्याल है वो कि वो इमाम का मोहताज बने, माता पिता का मोहताज बने, इसके लिए उसको हीरा कहा गया, क्योंकि खुद उसकी कोई वैल्यू नहीं। एक बच्चा बाप के कंधे पे बैठा होता है तो ये फख्र करके समझता है क्या मैं बाप से बड़ा हूँ? नहीं, बाप ने अपनी मोहब्बत के जोर से उस बच्चे को कंधे पे उठा लिया है। वो बच्चा मोहताज है अपने बाप का, पिता का मोहताज है, और बच्चा सचमुच माता पिता का जैसा मोहताज है, इससे 1000 गुना बंदा अपने मौला का मोहताज है। ये जो मोहताजी है ये भी एक इबादत है। कभी हमको इस बात की फीलिंग है, पता है कि हम अपने मौला के मोहताज हैं, तो ये इबादत है। ये सुबह की तस्बीहों के अंदर हम जो कहते हैं अल्लाह समद, समद का मतलब कि खुदा कोई चीज का मोहताज नहीं, लेकिन उसके सब मोहताज हैं। God does not depend on anything, but everything depends on God. इसका मतलब अल्लाह समद। जब हम उसके सामने आजिज हो जाते हैं, यानी बेचारे हो जाते हैं, मोहताज हो जाते हैं, और फिर हम उसकी शरण में, आश्रय में चले जाते हैं, तो उसकी रहमत और मोहब्बत जोश करती है। हजरत रसूल पाक ने फरमाया कि अल्लाह की जो मोहब्बत है उसका सैंपल दुनिया के अंदर देखना होवे तो माँ की मोहब्बत देख लो, और खसूसन ऐसी कंडीशन में माँ कि जब उसका बच्चा मोहताज होवे, यानी उसकी धावन पीता होवे। दूध पीते बच्चे के लिए माँ का जो जिगर होता है मोहब्बत से भरा हुआ, ये खुदा की मोहब्बत का सैंपल है। ये एक बहुत उत्तम चीज है। और उस तरह हाथ में छोटा सा गट्टा लुकमा लेके माँ बच्चे के पीछे पीछे घूमती है। बच्चा खेल तमाशे में अपनी रमत गमत में पड़ा है, और माँ उसको बुला बुला के, कभी प्यार से नहीं आता तो खुद हाथ के अंदर खाना लेके उसके पीछे घूमती है कि तू खा, और वो अपनी रमत में पड़ा होता है और वो उसको फीड करती है। बच्चा बाहर खेलता है, बाहर खेलते खेलते उसको कोई खौफ आ गया, डर आ गया, कोई बड़ा कुत्ता देखा, कोई गैर आदमी देखा, डर के भागा अंदर, आके वो माँ के खोड़े में बैठ जाता है। माँ के खोड़े में बैठ के फिर उसको कोई तरह का डर नहीं रहता। गजाली ने एक वाकया लिखा, कहता है कि एक स्टीमर को आग लग गई, उसके अंदर एक माँ थी जिसका मासूम दूध पीता बच्चा था, माँ की गोद में सोया हुआ था। सारे लोग बेचैन हो गए थे, घबरा गए थे, इधर से उधर बदहवास होके भाग रहे थे। खुद माँ परेशान थी, लेकिन इस ख्याल से कि मेरे बच्चे की नींद खराब न हो जाए, वो दिल पे जबर करके बैठी रही। गजाली ने लिखा है, कहता है कि उस बच्चे को न कोई डर था, न कोई खौफ था। वो अपनी माँ की गोद में इस तरह से बैठा है कि जैसे जन्नत के अंदर लोग खुदा ताला के हुजूर में बैठे होते हैं, जिन्हें कोई खौफ और डर नहीं होती। यानी ये एक मिसाल है, एक दाखला है इस बात का कि जब खुदा की प्रोटेक्शन के अंदर, जब हम उसके हाथ के नीचे, जब उसकी रहमत के अंदर हम आ जाते हैं, तो फिर हमें कोई डर नहीं रहता, कोई खौफ नहीं रहता, और खुदा उसको बख्शिशें देता है। खुद ढूंढ ढूंढ के लिए कि उसके लिए कौन सी चीज अच्छी है, अल्लाह ताला उसको देता रहता है। ये नवाजिशें, ये बख्शिशें उसकी रहमत और उसकी मोहब्बत के कारण से है। लेकिन किसके लिए? पिरने गिनान में उसका खुलासा किया है। सतगुर कह रहे जने कलेजे बाण लागो नेतणो, तेनी दृष्टि अवर के मजाए, तेनु पिंड फिरे मृत्युलोक मां,
अने सुरती आकाशे जाए रे भाई, सुरती आकाशे जाए। जिसके कलेजे में, जिसके अंतकरण में खुदा की मोहब्बत का बाण लग गया, बाण लगा तो क्या होता है? बाण का मतलब एरो, तीर। उस जमाने के अंदर बंदूक नहीं थी, फिर शमस के जमाने के अंदर आम लोग बंदूक को नहीं जानते थे, लेकिन बाण का नाम लेके ये जाहिर किया कि जब ये बाण लगता है तो क्या होता है? जख्म होता है, उसमें से खून निकलता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है। खुदा की मोहब्बत में भी लोही निकलता है, पीड़ा होती है, जख्म होता है। जब तक जख्म रहता है, दर्द पीड़ा रहती है। ये लोही निकलता है। लोही का मतलब क्या? लोही का मतलब कि इंसान उसकी शक्ति यूज करता है, उसकी शक्ति। लोही से मतलब शक्ति, वो शक्ति पैसे की होवे, या वो शक्ति इंसान की जान की होवे, या वो शक्ति किसी और चीज की होवे। यहाँ लोही से मतलब शक्ति। वो अपनी शक्ति लगाता है, मानसिक शक्ति लगाता है, वक्त खर्च करता है, पैसा खर्च करता है, जान खर्च करता है, लेकिन अपने इमाम की दर्द के अंदर, पीड़ा के अंदर जागता रहता है। जिसको पीड़ा होती है उसको नींद नहीं आती, पीड़ा होने के कारण से सो नहीं सकता। और यहाँ नींद नहीं आने से मतलब ये कि वो गाफिल नहीं बनता, बेदरकार नहीं होता। तीर लगाने से मतलब ये है कि जिस आदमी के अंतकरण के अंदर खुदा को मिलने की पीड़ा होती होवे, वो खुदा से बेदरकार नहीं रहता। जान भी खर्चता है, माल भी खर्चता है, पैसा भी, सब कुछ जो कुछ उसकी शक्ति में है वो इसीलिए खर्च करता है कि किसी तरह से मुझको मेरा महबूब मिल जाए। फिर कहते हैं उसकी दृष्टि अवर केम जाए। पीड़ा होती है तो सारा ध्यान पीड़ा ही नहीं होता है। फिर उसको बोलो थोड़ा खाना खा ले मुझे बहुत दुखता है, मुझे खाना अच्छा नहीं लगता। उसको बोलो थोड़े अच्छे कपड़े पहन ले, मैं अच्छे कपड़े की तरफ क्या देखूं, मेरा दर्द होता है। जहाँ पीड़ा होती है तो उसका ध्यान पीड़ा में ही रहता है, उसका ख्याल उसी जगह रहता है। इसके लिए पीरों ने बड़े कमाल से शब्दों के अंदर बड़ी बड़ी फिलोसफियां बांध रखी हैं। तेनु पिंड फिरे मृत लोक मां, उसका ये शरीर इस दुनिया के ऊपर घूमता फिरता है, लेकिन सुरती ख्याल उसका आकाश में है। आकाश का मतलब मौला का पांव। आकाश से ये मतलब मगज भी है। आदमी के शरीर में आकाश किधर है? उसका जो मगज है वो आकाश है। इसीलिए एक और गिनान के अंदर पीर ने कहा, उत्तराखंड माहे शानी जोत जगेवा, उत्तराखंड माहे शानी जोत जगेवा, शहनापुरख मिले पर कहता हो जी रे भाई, उत्तराखंड माहे शानी जोत जगे। ये उत्तराखंड नॉर्थ पोल नहीं, उत्तराखंड तो नॉर्थ पोल है जो आर्कटिक ओशन है। ये इस जोन को पीर सदरुद्दीन नहीं कहते। उत्तराखंड का मतलब मगज है, यहाँ मौला की जोत जगती है। आहा, वाह का मतलब छेले शब्द में क्या कहते हैं? उत्तराखंड में शानी जोत जगे, वाह वाह, ये नहीं आहा, ऐसी अच्छी, ऐसी अजायबी चीज। लेकिन शाहना पुरख मिले पर कहता, ऐसे खुदा के बंदे कि जिनकी मगज के अंदर खुदा की जोत जलती होवे। ये सदरुद्दीन पूछते हैं ऐसे बंदे कितने मिले पर कहता यानी कितने? थोड़े से, बहुत थोड़े। मैं आपको कह रहा था कि जिस तरह एक माँ प्रेम के साथ अपने बच्चे को फीड करती है, जो मौला के बच्चे उसके नजदीक रहते हैं
اور اس کے ساتھ ایسا ہی پریم رکھتے ہیں تو پیروں نے گنان میں بھی اس کا چتار دیا ہے. جی جے جیو ذکر سو جاگیا. ایک ایک شبد کا دھیان رکھو اس پاٹ میں. جے جیو ذکر سو جاگیا، بیت الخیال کا بول ہے، یہ ذکر ہے. اس کے اندر جو جاگتا رہتا ہے، صرف یہ بول 4 اور 5 کے بیچ میں بیٹھک کرنے کے لیے ضرور ہے، لیکن دل سے یہ ذکر نکلتا نہیں ہے. جی جے جیو ذکر سو جاگیا، تینو من نہیں ڈولے لگار، تینے اونچ کرسی اوپر بیسنا، تینی سوڑ کڑانی دے. جو آدمی ذکر میں جاگتا ہوئے، ہر وقت جاگتا رہتا، پھر کہتے ہیں تینو من نہ ڈولے لنگار. اس کا من کبھی ڈھچو پچو نہیں ہوتا، اس کے دل میں ایک آنکھ کی پلک جتنا بھی شک نہیں آتا، ایک آنکھ کی پلک جتنا بھی وہ غافل اور بے درکار نہیں ہوتا. اس کے من میں کوئی بھی بدی برائی نہیں آتی، وہ کوئی بھی پاپ کے کام کی طرف نہیں جاتا. پاک رہتا ہے، پوتر رہتا ہے، پیور رہتا ہے. تینے اونچ کرسی اوپر بیسنا، وہ عرش کے اوپر بیٹھتا ہے. عرش کہتے ہیں تختے کو جس کے اوپر کرسی پڑی ہوتی ہے، وہ اونچی کرسی پہ بیٹھے گا. یہ اونچی کرسی پھر وہی مگز شکتی، یہ اونچی کرسی برین ہے، یعنی ہمیشہ وہ اپنی عقل اور برین کے اندر رہتا ہے. خدا اس کو توفیق دیتا ہے، حکمت دیتا ہے، عقل دیتا ہے، سمجھ دیتا ہے، بدھی دیتا ہے. خدا جس پہ راضی ہوتا ہے اس کو خدا عقل اور حکمت دیتا ہے. قرآن پاک میں جگہ جگہ نبیوں کے ذکر کے اندر یہ فرمایا ہے کہ خدا جب کسی پہ راضی ہوتا ہے تو اس کو علم و حکمت دیتا ہے، یعنی عقل دیتا ہے. اور پیر کے گنان کے ساتھ یہ ٹیلی ہوتا ہے. اے جی کروں سیوا تمہاری سریو قائم سوامی، تو منے سروے بدھ آوے یاشا، سوہی وچن مارا مکھ ماتھی کاڈو، جو صاحب تجھے بھاوے. یا مولا میں تیری خدمت میں، سریوا سے مطلب جمت خانے میں جھاڑو نکالنا یہ کوئی خالی سریوا نہیں، سریوا ہے لیکن سب قسم کی سریوا. عبادت بھی سریوا ہے، بندگی ہے، عبادت ہے، یہ خدمت ہے، ذکر ہے. تیرے گھر کی فرمان برداری چھوٹی بڑی سب ملا کے تیری سریوا میں، تیری خدمت میں، تیری بندگی میں، غلامی میں میرے کو سب سدھ ملتی ہے، سروے سدھ پائی. اور اے مولا میں نے اپنا آپ تیرے اوپر چھوڑ دیا ہے، میں تیرا اتنا محتاج بن گیا ہوں، میں تیرے اوپر اتنا بھروسہ اور توکل رکھتا ہوں کہ میں نے اپنا سب کچھ تجھے سونپ دیا ہے. میرے منہ سے بھی ایسا ہی کلام نکالنا کہ جو تجھے بھاوے، جو تیرے کو پسند ہوئے، دوسری چیز نہیں چاہیے. جو جیو ذکر تو جاگیا، تینو من نہیں ڈولے لگار، تینے اونچ کرسی اوپر بیسنا، تینی سوڑ کڑا نہیں دے. سول کڑا کی دے کا مطلب انسان کے شریر کے اندر 16 ایسے پوائنٹ ہیں کہ جو اگر 16 پورے ہوئے تو وہ آدمی پرفیکٹ تندرست ہوتا ہے، یعنی اس آدمی کا شریر بھی پرفیکٹ اور تندرست ہوتا ہے، اس کے بدن میں کوئی بیماری نہیں رہتی. اور میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ صبح کی بیت الخیال کی عبادت کا درجہ اتنا بڑا ہے. روحانی اور دین کی چیزیں اور شکتیاں تو انسان کو ملتی ہی ہیں، لیکن بدن کی چیزیں بھی ملتی ہیں اور من کی مانسک چیزیں بھی ملتی ہیں اس کو. میری ایک اسٹوڈنٹ لڑکی دار السلام کے اندر بہت برس پہلے میری کلاس میں پڑھتی تھی. ایک دن میں صبح چھاپا پڑھتا تھا
8 साढ़े 8 बजे होंगे, घर पे चली आई। मैंने दरवाजा खोला, याली करके बैठी और रोना शुरू किया। अरे मैंने बोला पागल हो गई तू, सुबह सुबह आदमी कोई अच्छी बात करे, तूने आते ही रोना शुरू कर दिया। कहते क्या करूं, पापा के पास आई हूं, मेरा दिल फटता है, मैं किसी जगह जाके मैं अपना रोना रोऊं तो मेरा दिल हल्का हो जाए। मैं बोला रो ले। तो हंस पड़ी। उठ के मैंने पानी दिया, उसने मुझे सारी बात सुनाई, क्या क्या दुख है। मिशनरी बापा, कोई मेरे को थोड़ा बोलता है ना तो मुझे बहुत बुरा लग जाता है, और झगड़ा सास का और इसका था। डॉक्टर ने मेरे को कहा है मुझे ब्लड प्रेशर हो गया है, उससे तो मैं और भी डर गई हूँ। बहुत सी बातें की उसने, छोटा बच्चा हाथ में, बहुत बेचारी बोलती रही और मैंने उसको बोलने दिया आधे कलाक तलक। सारी दिल का धुआं निकल गया, ठंडी हुई। मैंने कहा देख बेटा, मैं तुझको क्या काम आ सकूं। कहती है मैं आई हूँ, आप मेरे को कुछ सलाह दो, मैं क्या करूं। मैंने कहा मैं तुझे सलाह नहीं दूंगा क्योंकि तू नहीं कर सकेगी। कहती मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि आप मुझे कुछ अच्छी सलाह दोगे, और आप बोलते हो कि मैं नहीं कर सकूंगी, आप मेरे को जहर ला दोगे, वो भी मैं पीऊं। मैं बोला जहर पिएगी, मगर मैं जो तेरे को बात करूंगा वो तू नहीं करेगी। मैं जानबूझ के उसको गर्म करता था, प्रॉमिस करती रही, वादा करती रही, जोश में आ गई। आप जो बोलोगे मिशनरी साहब करूंगी। अच्छा तो मैं तुझको ये बोलता हूँ कि तू हर रोज सुबह जमात खाने जाया कर। आपको मालूम है ये बच्चे मेरे छोटे छोटे हैं, मुझको आखी रात नींद नहीं आती, ब्लड प्रेशर है। रात को जब तक मैं गोली न खाऊं तब तक नींद नहीं आती, नहीं तो मैं 3 बजे 3:30 बजे तक जागती रहती हूँ, फांफे मारती हूँ, और फिर उसके बाद 4-1 बजे होते ना तब मुझे आंख लगती है। मैं बोला भले तू आखी रात जागे, लेकिन सुबह उठ के जमात खाने जाओ, भले फिर तेरी आंख 6 बजे खुले 7 बजे खुले, कोई बात नहीं। तू ये नक्की कर कि सुबह जमात खाने जाए बगैर तू चाय पानी खाना पीना कुछ नहीं पिएगी। जब भी तेरे को लगे 8 बजे तो 8 बजे जाओ, 7 बजे 7 बजे जाओ, लेकिन तू ये टेक लेके सुबह जमात खाने जाना है। कोशिश करना हर रोज कि तू नीचे टाइम को नीचे लेके आवे, यानी जमात के टाइम पे, लेकिन तू चालू इस तरह कर। जमात खाने से निकल के तू इस तरफ निकल, उपांगा रहती है। मैंने कहा तू सिलेंडर ब्रिज की तरफ जाके वापस आना, ओशन रोड से ऐसा लंबा होके घर पे आना। याद रखना स्ट्रेट घर से जमात खाना जो नजदीक है, ऐसा नहीं लंबा चक्कर लेके। मेरा मतलब क्या था कि सुबह की वो खुली हवा में 1.5 माइल का थोड़ा वॉक करके घर पे वापस आवे। बहुत प्रॉमिस लिए, बहुत वादे किए, चली गई। मैं तो मुसाफरियों पे रहूं। 6 महीने के बाद एक दिन मैं जमात खाने से निकला तो ये सामने मिली। मैं बोला यास्मीन कैसी है बेटा? हंसती हुई, खुशती हुई, बहुत खुशी। मिशनरी साहब बहुत अच्छी हूँ, पलंग में गिरती हूँ, 10 बजे नींद आ जाती है। मैं बोला चलो। दूसरी बात कहती अभी सास बड़े बड़बड़ करती रहती है, मुझे कोई बुरा नहीं लगता। मैं बोला बहुत अच्छा। तीसरी बात बस अभी मेरा ब्लड प्रेशर भी नहीं है। मैं बोला और कुछ? बस अभी मेरे दिल के अंदर खोटे खोटे विचार नहीं आते हैं। और कुछ? आपको बहुत दुआ देती हूँ। मैं बोला वो ठीक है, लेकिन अभी तो अच्छी हो गई। कितने बजे जाती है? बस मैं मिशनरी साहब 5 पहले पहुंच जाती हूँ, 5 बजे से पहले पहुंच जाती हूँ। सुबह की इबादत, मौला के घर में पहुंच के उसके पांव में सर रख देने की आदत, आजिज़ी और खुदा की मोहताजी, ये इंसान के लिए दौलत है दुनिया की और दीन की। जे जीव जिक्र सो जा गया तेनु मन नहीं डोले लगार, तेने ऊंच कुर्सी ऊपर बैसना, तेनी सोल कड़ा नहीं दे। ओ जीरे वीरा ते जीव खावे पीवे ने धन खर्च से। ऐसा आदमी जिसका जिक्र कर रहे हैं पीर, ते जीव खावे पीवे ने धन खर्च से, तेने आवे ते कुदरती था, तेने हेत करीने शाह जमाड़ से जम, माता दवरावे नाना बाड़।
حضرت مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا بہت دفعہ کہ تم دیکھو گنان پڑھو، تم کو گنانوں کے اندر پیروں نے ہر چیز بتائی ہوئی ہے، پہنچ جاتی۔ صبح کی عبادت، مولا کے گھر میں پہنچ کے اس کے پاؤں میں سر رکھ دینے کی عادت، عاجزی اور خدا کی محتاجی، یہ انسان کے لیے دولت ہے دنیا کی اور دین کی۔ جے جیو ذکر سو جا گیا تینو من نہیں ڈولے لگار، تینے اونچ کرسی اوپر بیسنا، تینی سوڑ کڑا نہیں دے، او جیرے ویرا تے جیو کھاوے پیوے نے دھن خرچ سے۔ ایسا آدمی جس کا ذکر کر رہے ہیں پیر، تے جیو کھاوے پیوے نے دھن خرچ سے، اتنے آوے تے قدرتی تھا، تینے ہت کرینے شاہ جماڑ سے، جم ماتا دوراوے نانا باڑ۔ حضرت مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا بہت دفعہ کہ تم دیکھو گنان پڑھو، تم کو گنانوں کے اندر پیروں نے ہر چیز بتائی ہوئی ہے۔ اگر تم گنان پڑھتے رہو، سمجھتے رہو، تو مجھے فرمان کرنے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے، کارن کہ سب چیز پیروں نے کہہ دی۔ کوئی بات اپنے مذہب کی نہیں جو پیر کے گنان میں نہیں ملے۔ کس اچھے طریقے سے یہ فرمایا کہ وہ آدمی اس دنیا کے اندر بھی کھائے پیے گا، موج کرے گا۔ موج صرف گناہ میں جا کے ہوتی ہے ایسی نہیں بات، نیکی کے اندر رہ کے بھی، عابد بن کے بھی موج ہوتی ہے۔ اچھے کپڑے پہنو کوئی منائی نہیں، لیکن کپڑے پہن کے مغرور بنو یہ گناہ ہو گیا۔ ایک آدمی پیسہ کماتا ہے، پیسے والا بننا کوئی گناہ نہیں، لیکن پیسے والا بن کے تماخی رکھے مغز میں، خدا پیٹے گا اس کو ایک دن۔ علم حاصل کرو لیکن علم لے کے پھر مغرور بن جاؤ تو خدا تعالیٰ اس آدمی کو مارتا ہے۔ کبھی انسان کو خدا تعالیٰ شکتی دیتا ہے شریر کی، اچھا طاقت والا ہٹا کٹا بن گیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں سے لڑتا پھرے اور اس کو مکے مارتا مرے، ایسا بھی نہیں۔ نیکی کے اندر رہ کے، خدا کا بھگت بندہ بن کے انسان دنیا کے اندر کھاتا پیتا ہے، اور مومن جب کھانا کھاتا ہے تو کافر سے زیادہ مومن کو سواد آتا ہے، اس لیے کہ مومن جب ہی کھاتا ہے تو یہ سمجھ کے کھاتا ہے میرے مولا نے مجھے بخشش دی ہے، اور کھانا کھا کے تو وہ اس کا شکرانہ کرتا ہے، اس کو اس کھانے کے اندر سے اچھا کلین صاف پاک لوہی بنتا ہے اور اچھے وچار آتے ہیں۔ کافر کو کھانے میں بھی مزہ نہیں آتا، اور مومن کھا کے جتنا خوش ہوتا ہے کافر کھا کے اتنا خوش نہیں ہوتا، اسے پتا نہیں ہے کہ روزی کدھر سے آتی ہے۔ تیجی کھاوے پیوے دھن خرچ سے، یعنی خدا کے رستے میں اپنی مال کو خرچ کرتا ہے اور دل کو سنتوش لیتا ہے۔ تینے آوے تے قدرتی تھاڑ، آسمان سے تھاڑ اترتا ہے، فروٹ کا بھرا ہوا، کھانے پینے کی چیزوں کا بھرا ہوا تھاڑ ہوتا ہے۔ اس طرح سے قدرتی تھاڑ سے مطلب اس کو قدرت کی طرف سے بخششیں اترتی رہتی ہیں، اس کو قدرت کی طرف سے مدد ملتی رہتی ہے، اس کے سب کام سیدھے ہوتے جاتے ہیں، اوندھے بھی سیدھے پڑتے ہیں۔ خدا اس کو بدیوں سے بچاتا ہے، گناہ سے بچاتا ہے، نقصانی سے بچاتا ہے، خراب سنگت سے بچاتا ہے، خراب وچاروں سے بچاتا ہے، اور اس کو پریرنا، انسپریشن خدا دیتا رہتا ہے۔ یہ قدرتی تھاڑ ہے، یہ بخشیشیں ہیں، یہ آسمان سے اتری ہوئی بخشیشیں من و سلوا کی طرح ہیں۔ تینے ہیت کری نیشا جماڑ سے، اور یہ سب قدرت کی جو بخشیشیں ہیں اس میں سے اس کو مزہ دے، سکھ دے، نفع دے، لابھ دے، اس طرح سے ماں کی طرح اس کو خدا کھلاوے کہ جیسے ہیت کری نے شاہ جماڑ سے ماتا دوراوے نانا بال۔ بچے کو زبردستی پکڑ کے کہ اس کے دودھ کا ٹائم ہو گیا، ماں اس کو پکڑ کے دودھ پلاتی، اس کو کھانا کھلاتی، گٹا ہاتھ میں لے کے پیچھے پیچھے گھومتی ہے۔ اس طرح پیار سے خدا اس بندے کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ خدا کے ساتھ جب انسان کا سبند باندھا جاتا ہے، خدا کے ساتھ جب انسان کا پریم ہو جاتا ہے، پھر وہ آدمی نیچے کبھی نہیں اترتا، کبھی نہیں اترتا، کوئی قیمت کے اوپر بھی وہ
ان چیزوں کو کسی اور دنیا کی چیزوں کے ساتھ ایکسچینج نہیں کرتا. خیبر کی لڑائی خلاص ہو گئی. رسول پاک ایک کرسی کے اوپر بیٹھے بھاگتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے تھے. نبی کے آجو باجو میں کچھ لوگ کھڑے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ خیبر کا قلعہ مولا نے توڑا, دروازہ اس کا. مولا خیبر کے اندر تھے دوسرے کام کاج کے اندر. نبی بھی خیبر کے اندر ہی تھے, لیکن دروازے کے نزدیک کرسی رکھ کے حضور بیٹھے اور اندر بھگ دوڑ مچ رہی تھی. آپ کی شاریرک رکشا کے لیے کچھ تھوڑے سے مسلمان ہاتھ میں ننگی تلواریں لے کے نبی کے آجو باجو میں کھڑے تھے. رسول پاک کی نظر پڑی ایک جوان عورت, بال کھلے, کپڑوں کا کوئی اس کو خیال نہیں, بے تحاشا منہ کے اوپر رنگ اڑا ہوا, ادھر سے ادھر بھاگے, ادھر سے ادھر بھاگے جیسے کوئی دیوانی ہوئے نا. اس طرح سے وہ 4-5 دفعہ نظروں کے سامنے سے نکلی. حضور نے فرمایا کہ دیکھو یہ عورت کو کیا تکلیف ہے, یہودی عورت تھی, لڑائی کا سمے تھا, اندر لڑائی ختم ہو گئی تھی, مگر پھر بھی اس جگہ لاشیں پڑی تھیں, قتل ہوئے تھے, لٹے ہوئے بھی تھے, بھاگ رہے تھے. ایک سپاہی بھاگا مسلمان, اس نے جا کے عورت کو پکڑ کے نبی کے پاس لے کے آئے. رسول پاک نے اس کو پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہتی ہے میرا بچہ گم ہو گیا ہے. اس عاجزی کے ساتھ اس نے یہ بات کہی. رسول پاک کھڑے ہو گئے, حکم کیا جاؤ اس کی مدد کرو, اس کا بچہ ڈھونڈ دو. 4-5 جنے بھاگے اس کے ساتھ اور تھوڑی دیر کے بعد بچہ مل گیا. ماں نے بچے کو کلیجے سے لگایا, چومنے چاٹنے لگی. یہ سپاہی اس کو پکڑ کے لے آئے نبی کے پاس, یہ بتانے کے لیے کہ حضور آپ فکر نہ کرو, اس ماں کا بچہ مل گیا ہے. رسول پاک کے سامنے عورت کھڑی ہے, بچہ گود میں ہے, تم خوش ہو؟ کہتی ہے ہاں. نبی فرمایا ہم تیرے بچے کو آگ میں ڈالیں گے. وہ گھٹنوں پہ بیٹھ گئی, اس کا بدن اس کو اٹھا نہ سکا اس شوق سے. ہم تیرے بچے کو آگ میں ڈالیں. رونے لگی, نہ آپ مجھے آگ میں ڈال دو, میرے بچے کو کوئی ایذا نہیں دو. اس کے ردن سے خود رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آجو باجو جو سب رو رہے تھے. آپ نے ہنس کے فرمایا نہیں, ہم تیرے بچے کو کوئی ایذا نہیں دیں گے, تم کو بھی نہیں دیں گے. میں تو ان لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو ایک ماں کسی بھی قیمت کے اوپر اپنے بچے کو آگ میں ڈلوانا نہیں چاہتی, تو کیا وہ اللہ جو تم کو ماں سے زیادہ چاہتا ہے وہ تم کو آگ میں ڈالنے دے گا؟ کبھی نہیں. یہاں آگ سے مطلب دکھ, آگ سے مطلب دوزخ, آگ سے مطلب انسان کے مجھارے, تکلیفیں, بلائیں. ایک ماں کبھی بھی کسی قیمت کے اوپر اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا اپنی نظر کے سامنے ماں کی حیاتی میں پاسبل نہیں. تو وہ خدا جو ہزاروں ماؤں سے زیادہ پیار کرے, وہ خدا کہ جس کے پیار سے اونچا پیار کسی کا نہیں, وہ اپنے بندے کو بلاؤں آفتوں میں جانے دے نہیں, کبھی نہیں. لیکن میں نے آپ کو شروع میں کہا وہ لوگ جو خود ہی خدا سے بھاگ جاتے ہیں, خدا سے بھاگ کے جا نہیں سکتے, خدا تو ہر جگہ موجود ہے, لیکن وہ اپنے دل میں ایسا سمجھتے ہیں کہ چلو میں اللہ سے بھاگ گیا, مجھے خدا کی کوئی ضرورت نہیں, میں اپنا پھوڑ لوں گا. ان کا حال, ان کا انجام مجھارا, دکھ, تکلیف, بلائیں, آفتیں, ان چیزوں میں پڑا رہتا ہے. اور بچہ مومن کبھی تکلیف میں آ جاتا ہے, بیچارے کو دکھ پڑتا ہے, یا مولا یہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے, یا مولا یہ تکلیف کائے کو, تو بیٹھا ہے پھر مجھے تکلیف, تو رحم کر, تو دیا کر, تسبیحاں نکالے, مولا کو یاد کرے, اس کے دل کو سدھیارا مل جاتا ہے, اس کے دل کو شانتی ہو جاتی ہے. پھر وہ یہ سمجھ لیتا ہے چلو جو ہوگا وہ ہوگا, میرا مولا بیٹھا ہے. یہ جو توکل ہے, یہ بھروسہ, یہ اعتقاد, یہ ڈیپینڈنس,
یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ مومن کے سوا کسی اور کو نہیں ملتی. اس کے لیے مومن کے دل میں کبھی غم نہیں ہوتا, مومن کے دل میں کبھی اداسی نہیں ہوتی, مومن کے دل میں کبھی منجھارا نہیں ہوتا, مومن کے دل میں کبھی گڑبڑ نہیں ہوتی. مومن کے پاس بھی دکھ آتے ہیں, مومن کے اوپر بھی بلائیں آتی ہیں, لیکن دور کھڑی رہ جاتی ہیں, اس کو پکڑ نہیں سکتی. آفتیں بلائیں مومن کو نہیں پکڑ سکتی, آتی ہیں, ضرور آتی ہیں. مولا باپا فرمایا بارش ہوتی ہے نا, برسات, تم برسات کو روک نہیں سکتے. امام کہتے ہیں کہ میری دعا آشیش ہونے پر بھی, تمہاری بندگی ہونے پر بھی دنیا کے انسانی جیون کے اندر سے مصیبتیں اور دکھ جو ہیں تم اس کو مٹا نہیں سکتے. جیسے کہ برسات ہوتی ہے تو تم برسات روک نہیں سکتے, لیکن تم چھتری لے لو, ایک رین کوٹ پہن لو, تم بچ جاؤ گے. یہ رین کوٹ اور چھتری دکھوں مصیبتوں کی برسات سے ہم کو بچانے کی چیز مولا کی دعا بندگی ہے. ہم جو اپنے مولا کی بندگی کریں, ہم اپنے مولا کی دعا کریں, اس کی مدد مانگیں, اس کی حفاظت اور اس کی رکشا میں رہیں, تو یہ ہمارے لیے چھتری ہے. انسان کے جیون میں سے دکھ مٹ نہیں سکتے, لیکن ہم رین کوٹ پہن کے, چھتری لے کے, اور نیچے وہ پتہ ہے فل بوٹ گم بوٹ آتے ہیں, وہ بھی پہن لیں میں, 3 چیزیں کبھی ہوئے, گم بوٹ بھی ہوئے, رین کوٹ ہوئے, چھتری بھی ہوئے, تو پھر بھلے نا جتنی برسات ہوتی ہوئے بدن کے اندر ایک جگہ بھی بھینی نہیں ہوئے گی. امام کی بخششیں, رحمتیں, ہماری دعائیں, ہماری عاجزیاں, مولا کے چرن میں ہمارا سر رکھ دینا, مولا کو اپنا سب کچھ سونپ دینا. جو مومن, جو بندہ اس طرح سے امام کے ساتھ سلوک رکھے تو امام پھر سب کچھ اس کا جوخم دار بن جاتا ہے. پھر وہ بندہ جو امام کے ساتھ ایسی محبت رکھے, سلوک کرے, اس ہر دم, ہر سانس مولا کے ذکر میں جاتا ہے. بیت الخیال کی عبادت جیسی اونچی کوئی چیز نہیں, اور یہ نبیوں کی عادت ہے. آدھی رات کے بعد اٹھ کے عبادت کرنا نبیوں کی عادت ہے. یہ نبیوں کا رستہ ہے جو ہم کو امام نے بخشا ہے. بیت الخیال بڑی گمبھیر وستو ہے, بہت اتم چیز ہے, اور ہم کو روحانی حالت میں ٹھیک, لیکن دنیاوی حالت میں بھی ہم کو کام آتی ہے. آپ دکان پہ بیٹھے ہو, کوئی ایک آدمی آیا, وہ آدمی بدماش ہے, کھوٹا ہے, فریب اور دغا کرنے آیا ہے, لیکن بہت ہنس کے آیا, اچھے کپڑے پہن کے آیا, آپ کو آکرش دے ہوئے ایسا طرح سے آیا ہے, بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, اندر کچھ نہیں. آپ کے ساتھ بزنس بیپار میں پڑا, آپ روز بندگی کرنے والے ہو, مولا پہ بھروسہ رکھنے والے ہو, مولا کے روحانی بچے کی پیور سینس میں اس کے روحانی بچے ہو, جیسے میں نے اماموں اور پیروں کے فرمانوں سے آپ کے سامنے رجوع کیا ہے. اس کی بات چیت میں انتکرن کے اندر مولا آپ کو پریرنا دے گا, اس آدمی سے بچ کے رہنا. مولا پریرنا دے گا, وہ آپ کو کتنا لبھاوے, کتنا لالچ دے, آپ اس کو بولو گے سوری میرے پاس ابھی وقت نہیں, میری شکتی نہیں, میں یہ بزنس نہیں کر سکتا, کوئی اچھا بہانہ بنا کے آپ اس سے بچ جاؤ گے. مولا بچا دے گا. آپ کا سگپن بھی, آپ کی دوستی بھی, آپ کے رشتہ دار بھی, سگے کٹمبی بھی مولا چوز کرے گا, مولا چوز کرے گا. کیونکہ کبھی مولا کے اوپر آپ نے اتنا بہت سبند رکھ دیا ہے تو آپ کو دوست بھی مولا ڈھونڈ کے دے گا. ایسے دوست دے گا جو دوست بھی نیک ہوئیں گے, وہ بھی عبادت کرنے والے ذاکر ہوئیں گے, وہ بھی اچھے لوگ ہوئیں گے. بدوں کی دوستی بدوں کے ساتھ, نیک آدمیوں کی دوستی نیکوں کے ساتھ. لیکن آپ کے دوست بھی خدا بنائے گا, سگے بھی خدا بنائے گا, اور جہاں جہاں بھی جاؤ گے خدا کے فرشتے ساتھ ساتھ آپ کی رکشا کے لیے گھومتے رہیں گے. مولا کے آسرے میں صبح شام سونا, صبح شام اٹھنا, اسی کے اندر ہم مگن ہو جاتے ہیں. جیسے مچھی پانی میں رہتی ہے اور پانی مچھی کے اندر بھی ہوتا ہے, باہر بھی ہوتا ہے, اس طرح سے مولا اندر بھی ہے, باہر بھی ہے. اور ہم اس مچھی کی طرح ہیں کہ جیسے کہ پیر حسن کبیر دین نے بھی کہا, رے درشن وینا باوری ہے جی اونچارے
کوٹ بہوے چنا نیچے وہ دریا ہورے دریا واندی ماں چلی سایاں صورت بتاوا ہورے درشن وینا باوری. یہ اونچا کوٹ کون سا؟ پل سرات. یہ دنیا پل سرات ہے. یہ دنیا اونچا کوٹ ہے، پرچنڈ اور بھینکر. اس کے اوپر مچھی نہیں چڑھ سکتی. مچھی کے پاؤں نہیں ہے کہ وہ دیوار پہ چڑھ جاوے، لیکن مولا کی اگر شکتی ہوئے تو کہتا ہے تم تار موکوار کی صورت بتا، مجھے درشن دے، تیرے بغیر میں باوری ہوں. مولا کے ساتھ ایسی محبت رکھو کہ جس طرح پیروں نے فرمایا ہے کہ تیرے بغیر میرا کوئی نہیں، سب کچھ تو ہی میرا آسرا ہے، تو جہاں میرا سر رکھ دے وے وہاں میں رکھ دوں. اتنا خدا تعالیٰ کے ساتھ سبند کرو اور پھر بندگی کرو. انشاءاللہ آپ کے دل میں ہمیشہ مولا کا نور جاگتا رہے گا. سکھی آباد رہو، ایمان کی سلامتی ملے، نیک مرادیں پوری ہوئیں، دین دنیا میں آپ کی چڑھتی ہوئے. مولا آپ کی ہمیشہ ہمیشہ آپ کو اپنی پناہ چھتر چھایا میں رکھے، بدیوں برائیوں گناہوں نافرمانیوں سے بچاوے. مولا ہر قسم کی نیک توفیق دے، اپنے ذکر میں، عبادت میں، دسوند میں، سکریت میں، نیک اعمال میں رکھے. مولا ہر قسم کی بلائیں آفتیں دفع دور کرے، دشمن آپ کے دور کرے، تکلیفیں آپ کی دور کرے، معاملے آپ کے آسان کرے، مشکلیں آسان کرے. مولا دین میں دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ آپ کو اس جہان میں اس جہان میں بھی ایمان کی سلامتی اور سکھ کے ساتھ رکھے، ظاہر باطن دیدار نصیب کرے. اٹھی اللہ نے گرے بندو تو ستے سجی رات نکا جوری جیو بنا نکا سمر سات شاجو منجیڑو تنی کھجے کو سبھڑے جاگن سبھڑے نہ جاگیا تینکھے ہورو نہ اندیوں ہتھ سے ہائے ہائے کندہ ہتھ ہنی دا جیوں ہاری ونجائیں وطر شاجو منجیڑو تنی کھیج کو سبھڑے جاگن.